اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو اس گھر کا حج کریں، بیت اللہ کا حج کریں یا عمرہ کریں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں چکر لگائے، اور جو بھی آدمی خیر کا کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے شعائر کا تذکرہ کیا ہے، جس میں سے صفا اور مروہ جو کہ حج میں جانے کے بعد مسجد حرام کے، آج تو مسجد حرام کے اندر ہی ہے، ایک جگہ ہے صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہیں جس کے بیچ میں جو ہے حاجی حج کے موقع پر بھی عمرہ کے موقع پر بھی چکر لگاتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف جو ہے دوڑتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اور اس کے علاوہ قربانی کا جانور اور مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ وہ تمام چیزیں جن کو جو ہے یعنی علامت کے طور پر، دین کی علامت کے طور پر جو ہے جانا جاتا ہے، یہ سب شعائر کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو دین کی جو ہے علامتوں میں سے ہیں، اللہ کے دین کی علامتوں میں سے جس کی نسبت اللہ کے دین کی طرف ہے، وہ سب چیزیں شعائر کہلاتے ہیں۔ دین کے شعائر یعنی دین کی علامتیں، اللہ کے شعائر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، یعنی اللہ کی علامتیں، یعنی جس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے شعائر کہا جاتا ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے یہ اس کے دین کی اور اس کے دل کے تقوی کی بات ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک خاص جو ہے بات کی طرف اشارہ ہے، چونکہ وہاں پر زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے صفا اور مروہ پر بھی جو ہے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ جو ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی وہاں پر بھی شرک ہوتا تھا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نئے جو مسلمان تھے وہ جانتے تھے کہ صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا تھا۔ شروع میں جب ان کو جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو ہے یعنی اسلام میں بھی جو ہے حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر جو ہے چکر لگایا جاتا ہے، تو ان کو دل میں جو ہے ایک طرح سے یعنی تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو شرک ہوتا تھا اس زمانے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے زمانے جاہلیت کی شرک کا عمل جو ہے ہم لوگ دہرا رہے ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کر دی گئی، نہیں، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اب اس کے بیچ میں جو دوڑا جاتا ہے وہ اللہ کی یعنی ایک خاص تاریخی واقعہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تھی، پانی کی شدت یعنی بہت شدت سے پیاس لگی، اور جب پانی کہیں پر نہیں مل رہا تھا تو وہ پانی کی تلاش میں جو ہے کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی تھی بھاگ کر، کبھی جو ہے مروہ پہاڑی پر چڑھتی تھی پانی کی تلاش میں، وہ دیکھنے کے لیے۔ اور وہ چونکہ جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے یعنی اپنے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے، اب دور تک کوئی پانی نہیں، جو ان کے پاس توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس پریشانی کی حالت میں جو ہے ایک طرف اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ راستہ کھولے گا، دوسری طرف جو ہے یعنی بچے کو دیکھ کر پریشان بھی ہو رہی ہے، اب اس پریشانی میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں دوڑ رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو ہے معجزاتی طور پر جو ہے وہاں پر یعنی بچے کو جہاں پر چھوڑا تھا وہاں سے جو ہے
پانی کا چشمہ ابلنے لگتا ہے. تو یہ وہ منظر تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا. اب وہ جو ہے اس کو اللہ نے جو ہے دین کا حصہ بنایا کہ اب جب تک جو ہے یعنی حاجی حج کے لیے آئیں گے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس یادگار کو یعنی اس کو جاری کر دیا. تو چونکہ جو نئے مسلمان تھے وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے کوئی شرکیہ عمل ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کر دی گئی یہ کوئی شرکیہ عمل نہیں ہے, اللہ کے شعائر میں سے ہیں. صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیاں وہ ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اللہ کے دین کی طرف ہے. لہٰذا تمہیں کوئی جو ہے اپنے دل میں یعنی کوئی پریشانی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے کہ تم اس کو بالکل بلا کراہت کرتے رہو. ایسے ہی کعبۃ اللہ میں بھی بت رکھا ہوا تھا. کعبۃ اللہ میں بھی جو ہے بعد میں لوگوں نے جو ہے اللہ کے دین میں جو ہے یعنی بہت ساری تبدیلیاں کرتے کرتے جو ہے دین میں شرک کرنا شروع کر دیا. تو کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے, لیکن وہ سب جو ہے ختم ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دین آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے بعد وہ سب وہاں سے نکال دیا گیا, ان کو وہاں سے ختم کر دیا گیا. ایسے جو ہے صفا اور مروہ کے اوپر جو بت رکھے ہوئے تھے اس کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. لہذا جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے وہ اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.